الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اے اللہ یا ارحم الراحمین، میں عاجز وجود کے ساتھ آپ کے کلام مجید کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے ان بندوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے کلام مجید کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کے عظیم کلام کا ترجمہ اور اس کی تشریح حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ کوئی بھی بندہ آپ کے کلام کی عظمت اور اس کی حقیقت کو اپنے ناقص لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے اللہ، آج میں آپ کے سامنے ان حضرات کی خواہش پر اور ان کے قرآن کریم کو سمجھنے کی خواہش پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اے مولا، میری اس کاوش کو اور میری اس کوشش کو آپ کی رضا کا حصول اور آپ کے کلام کو آپ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ الہی یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے مجھے اس قرآن کریم کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی اور اس کی صحیح وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ٹھیک ٹھیک اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی انسان کو توفیق دے اور کسی انسان کو کسی کام کے کرنے کی صلاحیت بخشے۔ اس لیے مولا، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور دست دراز کیے ہوئے ہوں کہ مولا، اور اپنی خوشنودی کے لیے اس کو قبول فرما اور ان سننے والوں کے لیے اس کو نافع اور مفید بنا دے، آمین۔ یہ قرآن کریم ایک بہت عظیم کلام ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی معلومات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ جن کو جانے بغیر بندہ قرآن کریم کی تشریح اور اس کی تفسیر نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہے اور واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور آخر اس کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونے کا انکار کر چکے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار بھی کر دیا ہے، لیکن
موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا آج تک دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکا۔ بہت سے انسان وہ ہیں جو پیدا ہوئے، چند دن گزارے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض وہ ہیں جو پیدا ہوئے یا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عمریں دیتا ہے اور لمبی لمبی عمریں گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کو یہاں سے جانا بھی ہے، لیکن انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کچھ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ بہت گمراہی میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ میں جیسا کہ عرض کیا کرتا ہوں عام طور پر کہ اگر کسی انسان کو بھوک لگے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے تو وہ دنیا سے بھوکا ہی مر جائے گا، اور اگر کسی انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا میں رہنے کے لیے مجھے ستر ڈھانپنا ہے یا اس کو کھول کر رکھنا ہے تو تمام کے تمام انسان ننگے ہی دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن کو آپ خود اپنے اعتبار سے ان پر فٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور ذرائع بھی انسان کو دیے ہیں، جیسا کہ انسان کے پاس آنکھ ہے کہ جس کے ذریعے سے دیکھ کر کے وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ سامنے آپ کی دیوار ہے، یہ کس کلر کی ہے۔ آنکھ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوار ہرے کلر کی ہے یا پھر سفید کلر کی ہے یا پھر یہ کوئی براؤن کلر ہے۔ سب کے سب رنگ آنکھوں میں آ جاتے ہیں اور سما جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ کس کلر کی چیز ہے۔ اسی طریقے پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، کوئی انسان بولے تو اس کو پتہ چلتا ہے مجھے کس نے آواز دی اور کیا آواز آئی۔ یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے، ان کے ذریعے سے انسان اپنے کسی چیز کو پکڑ کے دیکھتا ہے اور چھو کر کے دیکھتا ہے تو وہ اس سے اندازہ کر لیتا ہے یہ چیز نرم ہے یا سختی ہے یا اس کے اندر ملائم پن ہے۔ تمام کی تمام چیزیں انسان اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے سے چھو کر کے سمجھ سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے علم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناک دی ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر محسوس کر لیتا ہے اور کسی پھول کو سونگھ کر کے محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ کس طرح کی خوشبو ہے یا کوئی بدبو ہے۔ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کے ناک کے ذریعے سونگھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ چند مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ذرائع کا جو دائرہ ہے یہ بالکل محدود رکھا ہے۔ مثال کے طور پر انسان آنکھ کے ذریعے سے دیکھنے کا کام کرتا ہے تو صرف یہ یہاں تک ہی محدود ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے کسی چیز کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز کالی ہے یا یہ چیز سفید ہے یا یہ چیز ہری ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے ذرائع دیے ہیں اور جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کی بھی ایک حد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی کوئی دائرہ رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز انسان کے لیے وحی کا ذریعہ رکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی۔ جب ان تمام چیزوں کی عقل بھی حیران ہے اور کان بھی بالکل نہیں سمجھ سکتے، نہیں سن سکتے، زبان بھی نہیں بتا سکتی اور اسی طریقے پر آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی، تو اب نمبر آتا ہے کہ انسان وحی کا انتظار کرے، جس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا سب سے بہترین ذریعہ رکھا ہے۔ آج انسان دنیا میں اور اکثر و بیشتر مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ اس کا طریقہ کیا تھا،
اس کا انداز کیا تھا اور کس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کو تھوڑی تھوڑی بتا کر انشاءاللہ میں اس تفسیر کا آغاز کروں گا۔ ابھی یہ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی اور وقت کی قلت ہے، اس وجہ سے مجھے بات بہت کم کرنی پڑتی ہے۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو سمجھنے کی خواہش کی، تو میں آپ کی خدمت میں اسی وجہ سے حاضر ہوا۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بس باتیں یہی تھی، کل سے انشاءاللہ وحی کیا ہے، وحی کی ضرورت کیوں پڑی، ان تمام باتوں کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔